بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دعائے ابراہیم جب مجسم ہو کے اس دنیا کے سامنے آئی تو سورہ مبارکہ جمعہ کی یہ آیت بنی، جس کی تلاوت آج کی مجلس کے سرنامے میں کی گئی۔ وہ حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے خانہ خدا کی تعمیر کے فوراً بعد ایک دعا مانگ رہے ہیں جو 2 دن آپ نے سماعت فرمائی، اور اس دعا کے 2500 سال کے بعد اور آج سے تقریباً 1500 سال پہلے پروردگار عالم نے اس دعائے ابراہیم کو مجسم بنا کے جب اس دنیا میں بھیجا تو سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیت بنی۔ لیکن اس دعا اور اس دعا کی قبولیت، ان دو کے درمیان ایک تو 2500 سال کا فاصلہ ہوا جس کی تفصیل کل آ چکی، اور ایک یہ کہ اس دعا کی ترتیب کو بدلا گیا۔ پچھلے سال اس ترتیب کی تبدیلی پہ ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور بہت ہی مختصر اس سال بھی آج کی مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس اس کی وضاحت ہوگی، بہت مختصر۔ میں اسے نظر انداز ہی کر دیتا، لیکن چونکہ موضوع کا ایک اہم نقطہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے بیان کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر اپنا جملہ دوہرا کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، نبی کی دعا ہے، معصوم کی دعا ہے، لیکن جیسا ابراہیم نے چاہا تھا پروردگار نے ذرا سی اس میں تبدیلی کر دی۔ اور یہ بھی ایک اصول دعا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی ایسا مطالبہ کر لیتے ہیں جو اگر ایز اٹ از اسی انداز سے پورا کر دیا جائے جس انداز سے ہم مانگ رہے ہیں، تو یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور یا معاشرے کے لیے۔ چنانچہ یہاں پر پھر وہی بات جو کل بیان کی گئی دوبارہ آ گئی کہ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور سورہ طلاق کی اس آیت کے تیسرے پیغام کو جو میں نے عمدن پہلے دن نہیں پڑھا، وقت بھی نہیں تھا، وضاحت طلب بھی تھا، جو سورہ طلاق کی جو آیت بطور دعا آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے اندر ایک ایک ٹکڑا اس کا ایک پیغام ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرنے والے کو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا ہوتا ہے کہ لا يحتسب، اس کے گمان میں بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ پورا بھروسہ کرتا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ بھروسہ بھی ایک انتہائی اہم شرط ہے قبولیت دعا کے لیے۔ لیکن گزشتہ 2 دن یا کم از کم 1.5 دن دعا کے حوالے سے بات کر کے آج اسی عنوان پہ گفتگو نہیں کرنا، ورنہ تو اشرے کا موضوع بھی دعا بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی وہ بات نہ بنتی، کیونکہ حجت الاسلام علامہ فاضل موسوی صاحب
اس حوالے سے پورا عشرہ یہاں پڑھ کے جا چکے ہیں۔ مختصر یہ گزارش کرنا تھی کہ یہ جتنی دعائیں بیان ہوئی اور ساری کی ساری یہ خیال کر کے بیان کی گئی کہ جو اس وقت صاحبان ایمان کا اجتماعی مسئلہ، وہ جہاں جہاں عشرہ محرم پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تذکرہ آ ہی رہا، لیکن یہاں کی انتظامیہ نے میری آسانی، مومنین کرام کی آسانی، ان تمام دعاؤں کو ایک ہی پرچے پہ چھپوا کے آپ کی تقسیم کے لیے یہاں انتظام کیا ہے۔ یہ ایک اعلان کرنا تھا اور ایک چھوٹی سی وضاحت، وہ یہ ہے کہ وہ جو 4 آیتوں کا بیان تھا، یہ میرے ہاتھ میں بھی اس وقت یہ پمفلٹ ہے جس میں وہ درود والی دعا بھی ہے، سورہ طلاق والی دعا بھی ہے، اور یہ 4 آیتوں والی دعا بھی ہے۔ ان 4 آیتوں میں سے ایک آیتیں سب قرآن کی ہیں، ایک آیت کا حوالہ دیتے وقت ایک اشتباہ ہو گیا۔ واقعہ حضرت یونس کا ہے، آیت سورہ انبیاء کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت حضرت یونس کے واقعے کی، بلکہ خود حضرت یونس ہی کی وہ تسبیح کہ جس کی بنا پہ انہیں نجات ملی، لیکن سورہ یونس نہیں ہے، سورہ انبیاء۔ بعض اوقات تو صاحبان ایمان کو اس لیے اعتراض ہو جاتا کہ قرآن کریم میں بعض سورے ایسے ہیں جن کے 2 نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات ایک ہی سورہ ہے، 2 مختلف نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء ایک ہی سورہ ہے، 2 نام ہیں۔ یہاں میں وہ تذکرہ کر رہا ہوں جو چھپے ہوئے قرآن میں رائج ہے، ورنہ تو تقریباً ہر قرآنی سورے کے 2 نام، لیکن مشہور ایک ہی نام ہے، ہر جگہ وہی ملتا۔ لیکن یہ جو میں 2 حوالے دے رہا ہوں، یہ وہ سورے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جب قرآن چھاپا جاتا ہے تو سورہ توبہ لکھا جاتا، ایران اور عرب ممالک اور خلیجی ممالک میں اسی کا نام سورہ برات چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ 2 ناموں کا۔ سورہ بنی اسرائیل ہمارے یہاں 70واں سورہ 17، یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ اسراء۔ اسی طرح سے انہی 4 آیتوں کی ایک آیت ہندوستان اور پاکستان میں 41ویں سورے کا نام سورہ مومن چھاپا جاتا، اور یہاں پہ وہ سورہ غافر۔ تو کبھی تو اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ مولانا آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا، آیت تو آیت، وہ پورا سورہ ہی قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ کون سے قرآن کا حوالہ آ گیا؟ تو وہ تو واقعاً سوال کرنے والے کی غلطی ہوتی۔ اور کبھی جیسے برادر محترم شاکر صاحب نے توجہ دلائی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اشتباہ اس طرح سے ہو جاتا کہ حضرت یونس کا تذکرہ چل رہا ہے تو سورے کا نام بھی زبان پہ سورہ یونس آ گیا۔ آئیے اس ایک مختصر سی تمہید کے بعد، جس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، لیکن بعض عادتیں اس طرح سے چمٹ جاتی ہیں کہ آدمی کتنا ہی گریز کی کوشش کرے، بہرحال وہ پھر بھی اس کی زبان پہ آ ہی جاتی ہے۔ جیسے اگر کسی کو قسم کھانے کی بہت عادت، بلا وجہ فضول اور اسے بہت سمجھایا جائے، روکا جائے، قرآن کی آیت پڑھی جائے کہ خبردار اپنے عام کاموں کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرنا، چوتھے امام کی سیرت کا وہ واقعہ پڑھا جائے کہ سچے معاملے میں بھی امام نے قسم کھانا گوارا نہ کیا اور اپنا وہ شدید نقصان کر لیا، جو آپ اکثر ممبروں سے واقعہ سنتے بھی ہیں، تو یہ سب اس کو سمجھایا جائے کہ جھوٹی قسم تو گناہان کبیرہ میں سے نہ صرف یہ کہ گناہ، بلکہ بدترین گناہ، سچی قسم کی بھی اجازت نہیں، اور بہت زیادہ اس پہ اثر ہو بھی جائے اور وہ باقاعدہ تیار بھی ہو جائے، تو کیا کہہ کے تیار ہوگا کہ خدا کی قسم آئندہ سے اب کوئی قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو جو عادت ہو جاتی ہے نا، تو یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے۔ آئیے براہ راست کل کا جو ایک سفر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا، یہ حدیثیں آپ نے ایصال ثواب کی مجالس میں تیجا، 40واں، دیسا یعنی سوئم، چہلم، برسی، اس میں اکثر سنی ہوگی کہ یہ دنیا کی ساری زندگی انسان کا ایک سفر ہے، مسافر ہے اس دنیا میں انسان،
پھر اس حوالے سے باقاعدہ اخلاقی نصیحتیں آتی، کسی عالم اور مجتہد کی طرف سے نہیں، انبیاء اور معصومین کی جانب سے، کہ اسی لیے زیادہ ٹیم ٹام کرنے اور بکھیڑے کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے رہو کہ جیسے مسافر رہتا۔ رہنا دنیا میں ہے، دل نہ لگاؤ، رہنا دنیا میں ہے، دولت یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے جمع کرو، رہنا دنیا میں ہے لیکن حضرت عیسیٰ کے انداز سے، بلکہ ہمارے معصومین کے انداز سے کہ زیادہ جائیداد واجات کی جانب نہ جاؤ، نہ تو ایسا ہو کہ خود بھی فاقے کرو اور بچوں کو بھی بھیک مانگنے پہ مجبور کرو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس طرح سے دنیا میں دل لگ جائے کہ جب دنیا سے جانا پڑے تو دنیا چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو، اس طرح سے جا کے اس دنیا میں بیٹھو۔ آپ حضرات کے لیے شاید یہ مثال صحیح نہ ہو، ہم لوگوں کو اکثر اس سے واسطہ پڑتا، وہ یہ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے، اب کچھ ایسے ماحول بن گئے ہیں دنیا کہ لا محالہ دبئی کے ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھنا پڑتا۔ دبئی آ نہیں رہے، کراچی سے لندن جا رہے ہیں مجلسیں پڑھنے، کراچی سے نیو یارک جا رہے ہیں ذکر امام کی برکت سے، کہیں جا رہے ہیں 4-6 گھنٹے یہاں ٹھہرنا، جسے کہا جاتا ہے کہ ٹرانزٹ۔ اس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے کہ جیسے آدمی ٹرانزٹ سے کہیں جا کے رکا ہوا، کہ بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آرام کر رہا ہے، حمام وغیرہ میں بھی جا رہا، لیکن بس ہر لمحے تیار ہے کہ کتنے بجے میرے جہاز کے اڑنے کا اعلان ہونے والا، اور ہر وقت اس کے ہاتھ میں اس کا سامان تیار ہے، ادھر اعلان ہوا، سوٹ کیس اٹھایا، بریف کیس اٹھایا اور جہاز کی جانب چل دیے۔ یہ پوری انسانی زندگی کا خلاصہ معصومین کی روایت میں بیان کیا گیا۔ اسی حوالے سے اس سفر کا آغاز اور اختتام کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کی آیت سے ہوا، اور اس کا اختتام ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ روایت یا آیت۔ یہ جو 2 مرحلے، اب اسی کی وضاحت آہستہ آہستہ ایک مجلس میں آئے گی، مگر ذرا سا پھر بھی موضوع سے ہٹا ہوا ایک جملہ بظاہر آئندہ چل کر یہ دونوں تینوں باتیں ہمارے موضوع میں آنا چاہیے، یعنی تزکیہ نفس کو پاک کرنا، یہ دونوں اور تینوں باتیں اس کے لیے بہت اہم، لیکن میں کوئی وعدہ اس لیے نہیں کر پاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ موضوع بہت زیادہ پھیل جائے، پھر بھی اشارتاً ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا۔ اب یہ علماء کرام کی تحقیقات ہیں کہ بچے کو کس لیے اسلام پر مانا گیا، کہا کہ تقریباً 15 باتیں بچوں میں ایسی جو مزاج اسلامی ہے، جو احکام اسلامی ہے، جو روح اسلامی، اس میں یہ موضوع اس دفعہ کا نہیں ورنہ خود ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس میں سے 2 یا 3 ایسی باتیں جو میں نے عرض کیا نا کہ آگے ہمارے اس سال والے عشرے کے موضوع کا عنوان بن سکتی ہے۔ کہ پہلی چیز رزق کے حوالے سے بچے کو کبھی کوئی پریشانی ہوتی نہیں، اس وقت کا کھانا کھا رہا، اور اس وقت پیدا ہونے والے بچے کی بات کی جا رہی، جب بچے ذرا بڑے ہوتے تو بچے بھی ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے ہیں، ایک شاعرہ کا مصرع ہر ایک کو یاد۔ تو اب جو بچہ پیدا ہونے والا، ایک بات پھر عرض کر دوں، یعنی یہ ساری باتیں ہمارے موضوع کا حصہ، اس لیے اشارے ابھی ہو رہے ہیں کہ کبھی کبھار آخری مجالس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوتا، کہ یہی وجہ کہ اب جو ہمارے معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں، ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ایسا ہو رہا، ہمارے معاشرے کو کوئی نہ کوئی خراب کر رہا، چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے، چاہے ڈش اینٹینا کے ذریعے، چاہے گانے بجانے کے ماحول کے ذریعے، چاہے اسکولوں اور کالجوں کی بہترین تعلیم میں ایسی خرابیاں شامل کرنے کے ذریعے، چاہے اخبارات، میگزین، ڈائجسٹ، رسالوں کے ذریعے، چاہے ادب اور شاعری کے ذریعے، بہرحال جو بھی خرابی کی جا رہی ہر دور میں تھی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز آپ ضرور محسوس کریں گے کہ یہ رفتہ رفتہ یہ خرابی جو ہے کم سن بچوں تک اس طرح سے لائی جا رہی کہ پہلے تو مثلا نوجوانوں کو بہکایا جاتا تھا، آج سے میں 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر اس مجمع میں ایسے ہیں جن کو اپنی جوانیاں یاد آ گئی ہوگی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ خرابی جو ہے نا روز بروز اس طرح سے بڑھائی جا رہی کہ پھر 12 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، اب پتہ نہیں
کہ ہمارے بچوں سے یہ معصومیت یا بھولپن کس مرحلے میں چھین لیا جائے گا. ہو سکتا کہ جو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام یہ صرف ایک دن کا مرحلہ رہ گیا کہ بچہ اس دنیا میں آیا وہ تو فطرت اسلام میں اگلے ہی دن کوئی ایسا انٹرنیٹ، کوئی ایسا ڈش اینٹینا، کوئی ایسا ذریعہ ایجاد ہو جائے کہ وہاں سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے. اور عین ممکن ہے، بلکہ ممکن کیا، میں نے تو بعض جگہ اس کو پڑھا بھی ہے، لیکن چونکہ ہر پڑھی ہوئی چیز پہ بھروسہ بھی نہیں ہو سکتا اور ہر ایسی افواہ کو غلط بھی قرار نہیں دے سکتے کہ اب تو کوشش ہو رہی کہ ادھر بچہ شکم مادر زندگی کے ساتھ آیا اور بہت ساری چیزیں اس کو وہیں پہ منتقل کر دی جائیں. بات تو ہوگی خوشنما انداز سے نا. موضوع چل رہا ہے تربیت اولاد، ایک موضوع بنا تھا تزکیہ نفس کے حوالے سے. براہ راست میں اس موضوع کا نام نہیں لے رہا ہوں. تو بھائی بات ہو رہی ہے خوشنما نعرے کے ذریعے سے کہ بھائی بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی وہ سارے علوم کیوں نہ مہیا کر دیے جائیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو اس کو سیکھنے میں اتنا وقت لگاتا تو ٹائم بچ جائے گا. اب یہ مثلا فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، یہ میتھ ہے، یہ کمپیوٹر کی مہارت کا بچے کے جین میں اس کو شامل کر دیا جائے. جینیٹک کوڈ کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ یا خشک تقریر نہیں بنانا چاہتا. تو یہ عین ممکن کہ پتہ چلے کہ جس دن بچہ اس دنیا میں پیدا ہو اس دن بھی اس کی فطرت اسلام کو مسخ کر دیا گیا یا بدل دیا گیا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو چیزیں 30 اور 35 سال کی عمر میں لوگوں کو پتہ چلتی تھی، میری مراد ہے اس نسل سے ایک نسل پہلے کی. بعض اوقات ہمارے بعض بزرگ افسوس بھی کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی آج کے زمانے میں پیدا ہوتے تو یہ سارے مزے اسی وقت مل جاتے کہ جب مزہ لینے کی طاقت. ہمیں تو 40 سال بعد پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب وہ حوالے نہیں دے رہا کہ وہ کیا چیزوں کی بات کرتے ہیں. ذرا سوچ، افسوس آدمی کو زیادہ تر جن چیزوں پہ ہوتا. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ مولانا آج پتہ چلا نماز شب کی اتنی فضیلت، کاش جس دن بالغ ہوتے اسی دن پتہ چل جاتا تو یہ 40 سال میں کیوں شروع ہوتی، اسی وقت سے شروع ہو جاتی. لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ضرور، ورنہ دنیا باقی بھی نہ رہتی، عذاب خدا بھی آ جاتا. یہ نظام برقرار ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہے. مگر زیادہ تر دوسری لائن کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں چیز جو آج ہمارے بچے کے علم میں آ گئی کاش ہمیں بھی پتہ چل جاتی. یہ سلسلہ جو کم ہو رہا ہے 40 سال، پھر 20 سال، پھر 15 سال، پھر 10 سال، پھر 8 سال، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے 8 اور 10 سال کے بچے اس وقت کن کن چیزوں سے نہ صرف یہ کہ باخبر بلکہ بہت سی چیزوں کے راستے پہ چلنے بھی لگے. کچھ تہذیب ممبر مجھے روک رہی اور کچھ یہ خیال روک رہا کہ اس ٹائپ کے بچے ان مجالس میں تو آتے ہی نہیں، بلکہ آتے ہی کہاں ہیں بچے، یہاں شاید بچے نہیں ہوتے. تو اب جو آ جاتے ہیں وہ سب بیچارے انتہائی معصوم بچے. کچھ گناہوں کا تذکرہ دلوں میں شوق پیدا کر دیتا ہے کہ اچھا پھر وہی ایک مسئلہ جو میں عادی تو نہیں ہوں، نہ ہی میرے ساتھ کہیں اور پیش آتا ہے، یہاں پیش آنے لگا کہ ایک مرتبہ جتنا آپ حضرات آگے آ سکتے ہو آگے آ جائیں تاکہ پھر میرا بیان نہ کٹنے پائے، باقی مومنین اس دوران درود کی عبادت کا ثواب حاصل کریں. اب مسئلہ یہ کہ آپ کے علم میں بھی نہیں، ایک اتفاق کے تحت میں خاص شارجہ کی بات کر رہا ہوں، یہ جملہ میرا عام دنیا کے حالات کے بارے میں نہیں، خاص شارجہ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اتفاق کے تحت مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں 8 سے 12 سال کے بچوں کی فکر، ذہنیت اور آج کل وہ مشغلے کیا جو والدین کی غیر موجودگی یا لا علمی میں ہوتے ہیں. وہ میرا موضوع فی الحال نہیں ہے، بنے ابھی تو بات ہے کہ سلسلہ پیچھے ہوتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے شکم میں موجود بچے کو وہ زہر پہنچا دیا جائے کہ پھر کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. فرمان رسول مخبر صادق ابو جہل و ابو لہب بھی صادق و امین کہنے پہ مجبور. ہمیں شک ہونے لگے اس حدیث کی سچائی پر، کیونکہ ایک زہر تو بچوں تک شکم مادر میں پہنچایا ہی جا چکا ہے جو آج کی مجلس کا موضوع. تو اب یہ سلسلہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیز اس حوالے سے اور اس خطرے کو دیکھتے ہوئے بار بار یہ چیز دہرانے کو دل چاہتا کہ بہرحال نہیں، یہ جو جملہ میں غلط کہہ گیا وہ خطرہ اپنی جگہ، لیکن ابھی تک جو ماحول بنا
اس کے اعتبار سے یہ کہا جاتا کہ بچے میں 2 یا 3 چیزیں ایسی ابھی تک ہیں، ابھی تک محفوظ ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا ہو جائے گا۔ جب چیز مٹ جاتی ہے تو سمجھانا بھی مشکل ہوتا، لیکن میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ سل بٹہ کسے کہتے ہیں، آج کے بچے کو نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ پوچھتا ہے سل بٹہ کیا چیز ہوا کرتی، وہی سل بٹہ جو ہم میں سے بہت سو نہ صرف یہ کہ دیکھا، اس لیے کہ اس پہ پسے ہوئے مسالوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لوگ کہیں گے یہ مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں ایک اور اگلا جملہ کہہ رہا تھا، اور آپ گواہی بھی دیں گے، ہم میں سے بہت سو اسی بٹے سے بچپنے میں مار بھی کھائی ہے، اس لیے کہ ماں کے ہاتھ میں وہی ہوتا تھا، غصے کے عالم میں پیٹ بھی دیتی۔ یہ بھی میری مجلس کا ایک موضوع، سب کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں آ رہی، لیکن آج کے بچے کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں شاید آئندہ نسل کو بتانا بھی مشکل ہوگا۔ آپ کو میرا پچھلے سال کا ایک جملہ بھی میں یاد دلاتے ہوئے دوہرا دوں کہ جب مغربی دنیا میں مصائب کبھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ چادر چھن گئی تو بڑے خلوص، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ حجاب کا نام، سوال ان بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مصائب کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا چادر چھننا کس چیز کو کہتے ہیں۔ خدا نہ کرے کبھی مومنین شارجہ اور مومنین ہند و پاک کے لیے بھی یہی سوال بن جائے۔ اس لیے ابھی جو 3-4 چیزیں محفوظ ہیں ان کو دیکھیے۔ نمبر 1، رزق کی جانب سے بچے کو کتنا اطمینان ہے، اس وقت غذا نہیں ملی اس کے لیے رویا، مل گئی اسے یہ فکر نہیں ہے کہ دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا اور شام کے کھانے کا کیا ہوگا اور 2 گھنٹے کے بعد کے کھانے کا کیا ہوگا۔ رازق کی ذات پر اسے اتنا بھروسہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت مانگتا ہے، باقی کچھ سوچتا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں حق ظاہرہ غضب کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد، وہ بھی جو فقط اس لیے خمس نہیں نکالتی کہ آنے والے زمانے کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ نوکری چھوٹ گئی، کاروبار نہ چل سکا، یہاں سے وطن واپس جانا پڑا، تو جو کچھ ہم نے اتنے سالوں میں جمع کیا یہی تو ہمارے لیے کام آئے گا۔ اگر اس میں سے 2-4 درہم نہیں 20% نکال دیا تو آگے کیا ہوگا، بڑھاپے میں کیا ہوگا، نوکری چھوٹنے کے بعد کیا ہوگا۔ اسلام بے وقوفی کا مذہب بھی نہیں کہ یہ کہے کہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہ سوچو، مگر اتنا زیادہ سوچنے کا حکم بھی نہیں دیتا کہ پتہ چلے کہ اللہ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہمیں کرنا ہے اپنی طاقت اور اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے۔ توازن، نہ حماقت اور بے وقوفی کا مظاہرہ کرو کہ اللہ کے رسول کو یہ جملہ کہنا پڑے۔ یہ جو جملے معصومین ارشاد فرماتے ہیں یہ نعوذ باللہ ان کی لا علمی کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ پیغام کو ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا۔ پیغمبر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا 3-4 یتیم بچوں کو، کہا یہ کیسے بھیک مانگ رہے ہیں؟ یعنی بھیک کا وہ انداز نہیں ہے جو انڈیا اور پاکستان میں سگنل کے اوپر انداز ہوتا ہے، ایک جو طریقہ شریف آدمی کے پاس ہو، لیکن یہ کیسے بھیک مانگ رہے ہیں؟ وہ والی بھیک، یعنی جو اس کو بھیک کہنا بھی غلط، سمجھانے کے لیے میں نے بھیک کہا، وہ آپ کو رسول کے اور شہزادی کے حالات میں نہیں ملتی کہ غریب آیا مسجد میں، مسلمانوں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور پیغمبر نے عمار سے کہا کہ لے جاؤ میری بیٹی کے گھر، وہاں سے ضرور اسے کچھ مل جائے گا، یہ انداز۔ ایک بار پیغمبر نے کہا یہ بچے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول اس لیے کہ باپ مر چکا ہے، یتیم ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ تو کہا لیکن یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا گیا تھا، اس لیے پوچھا گیا کہ ان کا باپ مدینے کا بڑا ہی مشہور مالدار آدمی تھا، ٹھیک ہے کروڑ پتی یا ارب پتی نہ صحیح، مگر اتنا اس کے پاس تھا کہ اس کی اولاد کو اتنے جلدی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ یہ لفظ اتنی جلدی پہ بھی غور کیجیے، کبھی ایسی کچھ بدبختیاں اور کم بختیاں بات چھوڑ کے جاتا کہ اولاد کو ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا، لیکن اتنے جلدی کہا اللہ کے رسول، مگر وہ آدمی اپنی آخرت اور قبر کے بارے میں اتنا پریشان تھا کہ جس وقت اس کا وقت آخر آیا، آج کل موتیں اچانک ہوتی ہیں، پہلے اچھا خاصا وقت ملتا تھا، یہ ظہور ایمان کی نشانیوں میں ایک ہے کہ موتیں اچانک ہوا کریں گی۔ اس وقت بھی میرے پاس شاید وہ ایک پرچہ ہوگا، برادر محترم کچھ ایسے حالات دنیا کے بنے کہ خاص درخواست کی کہ مولانا دیکھیں یہ 2-4 نشانیاں اور پوری ہو گئی۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں خشک سالی، قحط کا آنا، پانی کی قلت، اور یہ اس کا آخری زمانے کی نشانیوں سے ایک ربط۔ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بعض ایسے سمندری طوفانوں کا ہر سال آنا
تو کہا مولانا یہ نشانیاں پوری بھی ہو رہی، آپ کا تو موضوع ہے، اس پہ گفتگو کریں۔ میں نے پہلے دن معذرت کر لی تھی، ایک مرتبہ پھر ایک جملے میں معذرت کو دوہرا دوں کہ پہلی وجہ تو یہ کہ ابھی 22 محرم سے 30 محرم تک حسینیہ زہرا میں اس عنوان پہ مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں، اور کافی مومنین یہاں اور وہاں مشترک ملے۔ اور دوسرا اس لیے کہ حجت الاسلام علامہ فاضل موسوی صاحب کے ارشادات عالیہ آپ کے ذہن میں ہیں، اتنے جلدی تکرار مناسب نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اب آخری وقت ناگہانی موت نہیں تھی، وقت ملا، گھبرا گیا کہ کیا ہوگا قبر میں، جتنا اس کے پاس تھا وہ سارا وہ راہ خدا تقسیم کر گیا اپنی زندگی میں تاکہ اسے قبر و قیامت میں راحت۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی مجھے بتا کہ مرنے والا اسلام اور دین سے اتنا بے خبر و جاہل تھا، قرآن نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، جو آدمی مسلمان ہو، کلمہ پڑھے لیکن اسلام کو نہ جانتا ہو، کلمہ پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کلمہ ہے کیا، قرآن اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے اعرابی۔ قالت الاعراب آمنا ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا، ایک لفظ ہے اعرابی، ایک اصطلاح سمجھ لیجیے، جیسے جو سب کچھ جانتا ہو پھر بھی عمل کرنے کو تیار نہ ہو، اس کو اسلام جاہل نہیں کہتا، ابو جہل کہتا۔ یہ دو اصطلاحات ہیں جس کے پیچھے ایک ایسا فلسفہ چھپا، جس کا خلاصہ یہ کہ ابو جہل یا اعراب فقط 1400 سال پہلے نہیں ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں اور ظہور امام تک آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ اب ان کی پہچان الگ موضوع۔ تو پیغمبر نے فرمایا جو ایسا بے خبر تھا اسلام سے، مرنے والا مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، آخرت کو مانتا تھا، لیکن کا جو ایسا بے خبر تھا میں اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاتا اگر مجھے تم لوگ پہلے سے بتا دیتے۔ یہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں، یہ پیغام پہنچانا کہ مستقبل کے بارے میں ایک حد تک سوچنا اللہ نے عقل دی اسی لیے، لیکن نہ اتنے بے خبر بنو۔ شاید آپ کے ذہن میں ایک حدیث آ گئی ہو کہ پیغمبر کہے گا کہ خیرات اور صدقہ تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دے کے جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ سب دے دو اور بچے جو ہیں فاقے کریں۔ ایک اور واقعہ بہت مشہور، لیکن شاید وہ شب جمعہ پڑھوں اس کے لیے مناسب۔ خلاصہ یہ، لیکن نہ اتنا زیادہ آنے والے زمانے سے دہشت زدہ ہو جاؤ، ہول جاؤ، پریشان ہو جاؤ، گھبرا جاؤ کہ پتہ چل کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے عقیدے میں اللہ ہے ہی نہیں، سب کچھ تم ہی کو کرنا۔ نہ یہ صحیح ہے، نہ اتنی بے وقوفی اور نہ اتنی زیادہ عقل، دونوں ہی اسلام کی نگاہ میں غلط۔ اور یہی وجہ کہ جب خاص حضرت موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ پروردگار آج میرا دل چاہتا کہ تیری بارگاہ سے دنیا کے انسانوں کے لیے تحفہ لے کے جاؤ، تو کہا کہ اگر تحفہ دینا تو یہ میرے 4 نصیحتیں دنیا تک پہنچا دو۔ خدا موسیٰ کے ذریعے سے کہہ رہا، اور یہ 4 نصیحتیں گویا اسلام کا خلاصہ بھی، جن میں ایک چیز یہی کہ دیکھو جب تک کہ تمہیں خدا کے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو، اپنی روزی کے بارے میں پریشان نہ ہونا۔ کوشش تمہیں کرنا، وہ تو ان مریم کو بھی کرنا پڑی کہ خاص معجزہ انہی کے لیے تھا، لیکن کوشش وہ الگ، لیکن پریشانی اپنے ذہن پہ سوار نہ کرنا۔ یعنی اس کو پلٹا، اس جملے کو پلٹ دیجیے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی جملہ ہوتا ہے نا، اس کو پلٹا جا سکتا، پلٹ دے تو اس کا مطلب کیا کہ جو اپنے روزی کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان نظر آ رہا، اس کا مطلب اس کو کہیں سے اطلاع مل گئی ہے کہ خدا کے خزانے خالی ہو چکے، اللہ کا بجٹ آج کل ڈیفیسٹ یا خسارے میں چل رہا، نعوذ باللہ اس کے لیے اپنے خرچے پورے کرنا مشکل ہے، ہمیں کہاں سے دے گا؟ جیسے امام بارگاہوں کو یہ مسئلہ ہوتا کہ کیا کیا جائے مولانا، وہ پچھلے سال والی عزاداری اس لیے اس سال نہیں ہو پائے، جو مومنین کرام کہتے وہ الگ ماحول تھا، آج الگ ماحول، آج ہمارے لیے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنا مشکل، تو کیسے ہم وہ مدد دے سکتے جو پہلے دیا کرتے؟ یہ ابھی تک کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن میں دنیا بھر کے حالات کو دیکھ کے یہ ہر جگہ یہ مثال سامنے آتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو خیر مومن تو یہ کہہ سکتا کہ مولانا اب وہ حالات نہیں رہے، اب ہمیں خرچے کم کرنا پڑ رہے ہیں، یا نوکریاں چھوٹ رہی ہیں، یا تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، اس لیے یا بچے بڑے ہو گئے ان کی تعلیم کا انتظام کرنا پڑ رہا۔ پھر حسینیہ زہرا کے مومنین کہیں گے کہ مولانا نے ہمارے 5 منٹ ضائع کر دی، لیکن اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شروع کے 2-3 دن میں یہ طے ہو جائے
کہ جتنا لوگ مجھے سچا سمجھتے ہیں شاید میں اتنا سچا ہوں نہیں. یہ بھی میں نے حسن ظن میں کہا کہ لوگ شاید سچا سمجھتے ہیں. مختصر سا واقعہ سنی. یہ بھی یاد ہوگا آپ کو تزکیہ نفس کے حوالے سے پچھلے سال کی آخری 2 مجلسوں میں ایک عنوان تھا گانا بجانا, اور وہ بہت اہم نقطہ ہے. تزکیہ نفس کا نفس پاک رہ ہی نہیں سکتا. آگے تفصیل آئے گی, واقعہ بھی سن لیجیے. کراچی کا واقعہ ہے, لیکن کراچی کے مومنین کے پیچھے پنجے جھاڑ کے نہ پڑ جائیے گا. اس سے ملتے جلتے واقعات تقریباً ہندوستان اور پاکستان کے ہر علاقے میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہاں میں نے پڑھا تھا تو اصل واقعات لوگ بھول گئے. سارے کے سارے کراچی والوں کی جانب دیکھ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ یہ ہے آپ کا شہر. یہ ایک شہر کی کہانی نہیں ہے, کم و بیش ہر شہر کی کہانی. وہاں کے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں. جب 2 دن پہلے کا وہ واقعہ کہ شادی کے بغیر اولاد کی تمنا آپ کو ہنسا گیا, یہ واقعہ شاید رولا دے اگر یقین آ جائے. ایک برادر محترم آئے, جو میرا موضوع اس وقت چل رہا, تربیت اولاد تزکیہ نفس کے لیے اس لیے ضروری کہ اللہ نے پاکیزہ نفس بھیجا ہے بچے کی صورت میں. پہلی ذمہ داری تمہاری ہے کہ اسے داغدار اور نجس اور گندا نہ ہونے دینا. اب آئے برادر محترم, ایک ایسی خواہش ظاہر کی جس پہ آج کل خوشی ہوتی ہے. یہ بھی زمانے کے عجائبات ہیں کہ پہلے جو ہر گھر کے اندر ایک عام سی بات تھی, آج اتنی کم رہ گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ بات کہتا ہے تو خوشی ہوتی کہ مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے قرآن پڑھنا سیکھ لیں. دیکھیے پہلے ہی کوئی مسئلہ ہی نہ تھا, بچہ آغاز ہی قرآن سے کرتا تھا, پہلے قرآن پھر کچھ اور. اب آج اتنا کم ہو گیا کہ یہ بھی خوشی کا موقع بنتا کہ ہاں بھائی تم ایک تو ایسا نکلا, اور میں یہ قرآن بھی اس طرح سے چاہتا ہوں کہ اس کی نمازوں میں بھی کام آ جائے, مخرج صحیح ہو جیسا اسلام میں ضروری. تو ہر آدمی سے نہیں پڑھانا چاہتا, آپ کسی ایسے عالم کا یا صحیح قرآن پڑھنے والے کا حوالہ دے دیں. میں بات اس لیے بہت مختصر کر رہا ہوں کہ یہاں کی گھڑیاں ذرا کچھ زیادہ فاسٹ ہیں, شاید کوئی موسم کا اثر ہو. وہاں حسینیہ زہرا میں مسئلہ ایسا نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی میں نے پڑھا ہی کیا. اب آئیے جلدی بات وہ یہ کہ ٹھیک ہے خواہش اور اچھی خواہش. اپنے ایک دوست سے جو میرے ساتھ مدرسے کے پڑھے ہوئے, اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے بنے کہ تعلیم مکمل نہ ہوئی لیکن مخرج بہت اچھا. ان سے کہا, انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو فطری بات ہے, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آنے والے زمانے سے بالکل بے خبر. کہا کہ میری ابھی 3-4 جگہ پہ ٹیوشنز ہیں اور کئی سال سے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں دوستی ہے, تعلقات. ایسا نہ ہو کہ میں ادھر جاؤں وہ چھوڑ دوں, یہ بھی کچھ عرصے کے بعد خدا حافظ کہہ دے. مسئلہ ہوتا ٹھیک ہے بھائی, بات کر لی. انہوں نے کہا نہیں مولانا اطمینان رکھیے. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ ان صاحب کو جو میرے دوست تھے اس ٹیوشن سے جواب دے دیا گیا. اچھا ذرا سی میں نے شرمندگی اور خفت محسوس کی. ایک مورل پریشر یا اخلاقی دباؤ تو مجھ پہ آ گیا, اگرچہ انہوں نے مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں کی تھی. میں نے جا کے ان صاحب سے پوچھا کہ بات کیا ہوئی. کہنے لگے مجھے خود نہیں پتا. تو 1 مہینے کے آخر میں جب ٹیوشن پوری ہے, انہوں نے کہا مولانا حالات بدل گئے ہیں, اب میں مجبور ہو گیا اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو آگے جاری رکھوں. ایک ایسا معقول عذر ہے کہ دنیا میں ہر جگہ یہ چل رہا ہے, اس کو سمجھا بھی جا سکتا. لیکن پھر جب یہ پتا چلا تو میں ان صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ بھائی میں نے آپ کے کہنے پہ اتنا ان صاحب سے درخواست کی, ان کی ٹیوشنیں جو تھی وہ چھوڑوائی, آپ کے یہاں لگایا, تو تھوڑا تو اندازہ آدمی کو اپنے حالات کا پہلے سے ہوتا. کیا اچانک کوئی ناگہانی پریشانی آئی؟ پاکستان میں بھی تو ہے نا کہ صبح آرام سے اطمینان سے آفس گئے, 15 سال کی نوکری ہے, پتہ چلا کہ وہاں لیٹر رکھا, جائیے خدا حافظ, 5000 ملازم نکال دیے گئے. ہو رہا ہے ایسا مسئلہ. تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے واقعا ایسی پریشانی. کہا نہیں مولانا ایسا تو مسئلہ نہیں, لیکن چونکہ جو میری آمدنی ہے اس میں اضافہ تو نہیں اور خرچے بڑھ گئے. اب جب خرچے بڑھ گئے تو مجھے سوچنا کہ کون سا خرچہ بہت ضروری ہے, کون سا خرچہ ایسا ہے جو بعد میں بھی کیا جا سکتا. چلے یہاں تک قابل برداشت بات. اگلا جملہ غضب کا ہے جس پر ایک آدمی نے یقین نہیں کیا. نہ کرے یقین, اور کون سی میری باتوں پہ لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ میں اسی کی وجہ سے غمگین رہوں کہ یہ بات کیوں نہیں مانی. لیکن سنیے جملہ, کہنے لگے کہ مولانا اب میری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں. پہلے میں سمجھا کہ شاید یہ کوئی حجاب اور پردے کی بات چھیڑیں گے, وہ بھی اپنی حد تک ایک معقول بات. جو بات انہوں نے کہی تو میں خود بھی حواس باختہ ہو گئے, اور ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا. لیکن
کانوں سنی آنکھوں دیکھی براہ راست والی بات ہے، تو اس میں کیسے شک میں مبتلا ہوں؟ کہنے لگے بچیاں ذرا بڑی ہو گئی، گھر والے خاندان والوں کا بھی اصرار ہے، اور میں بھی حالات دنیا دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے کہ اسکول کی تعلیم، میں نے جملہ کاٹا، ہاں اسکول کی ٹیوشن تو ضروری ہے۔ کہنے کہ مولانا میں اسکول کی ٹیوشن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو پہلے بھی چل رہی۔ اب مسئلہ یہ کہ اپنی بچی کو گانا سکھانا بھی ضروری ہے اور ڈانس سکھانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اور کہیں نہ صحیح تو آج کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی جس میں انتہائی شریف اور محترم گھرانے کی بچیاں کم از کم اس وقت پاگل نہیں ہو جاتی ہیں اور ڈانس نہ کریں۔ کوئی شادی ایسی نہیں، بھائی کی شادی چنانچہ بہن کو ڈانس کرنا ضروری، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا۔ لیکن ان کا جو جملہ تھا، یہ ڈانس اور گانا تو الگ موضوع بنے گا، مسئلہ ڈانس اور گانے کا بھی شاید قابل برداشت ہو اگر اس طرح سے نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب مجھے دو خرچوں میں سے ایک کم کرنا تھا، یا میں ڈانس اور گانا چھوڑ کے قرآن پڑھاؤں، اور اگر ڈانس اور گانے کی ٹیوشن رکھوں تو تین ٹیوشن تو نہیں ہو سکتی، یا قرآن چھوڑوں۔ تو قرآن تو آدمی زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتا، اور نہ بھی پڑھے تو کون سا اتنا ضروری ہے، مگر ڈانس اور گانا اگر اس نے نہ سیکھا، نہ اس کی اپنی شادی ہو پائے گی، نہ یہ خاندان کی کسی تقریب کو اٹینڈ کر پائے گی، ہر جگہ کیسے اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری تھا، ڈانس سکھانے کے لیے میں نے تلاوت قرآن سکھانا فی الحال موقوف کر دیا۔ دیکھیے یہ ہے ماحول اور یہ ہے معاشرہ۔ مجمع کو کبھی یقین نہیں آئے گا، لیکن جو کہ میرے اوپر اپنی گزری ہوئی کہانی ہے، البتہ کسی ایک شہر کی بات نہیں، آپ شہر کا لفظ پکڑ کے نہ بیٹھ جائیے، اصل پیغام کو دیکھیے۔ ان حالات کے اندر جب یہ ماحول بنتا چلا جا رہا کہ سب سے زیادہ نعوذ باللہ فضول قسم کا خرچ وہ لگ رہا ہے جو دین پہ کیا جاتا، تو ایک مرتبہ پھر 3.5 یا 3,000 سال پہلے پروردگار کی موسیٰ کے ذریعے نصیحت کو دوبارہ دہرانے کا دل چاہتا کہ سنو، جب تک میرے خزانہ قدرت بھرے ہوئے، روزی کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، روزی دینے والا میں ہوں۔ اور اس کا مطلب جملہ الٹا کیا کہ اگر ہم نے کسی کو اپنی روزی کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان دیکھا، ایک تو انسان کی فطرت ہے، پریشانی تو آتی ہے، حد سے زیادہ پریشان دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیال میں خزانہ قدرت کم ہو چکے ہیں۔ پروردگار کے لیے آج کل اپنے خرچے چلانا نعوذ باللہ مشکل ہو رہا، تو اس نے کہا کہ جو فضول خرچے، نوکروں کو نکالو، غلاموں کو نکالو، کنیزوں کو نکالو، عام انسانوں کو نکالو، اس لیے ہم پریشان ہو گئے۔ بچے سے سیکھ، ایسا اسے رزق دینے والے پر اعتماد و بھروسہ کہ روز کا رزق بلکہ وقت کا رزق تو طلب کرتا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، اس کے بعد وہ اس سے سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا۔ لفظ بلف بچے پہ عمل نہیں کرنا، لیکن ایک پیغام لینا کہ روزی کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا، یہ ہے وہ فطرت اسلامی جس پر بچے کو پیدا کیا گیا۔ فطرت اسلامی میں دوسرا مسئلہ، یہ سب تزکیہ نفس کے کچھ اصول ہے جو تفصیل کے ساتھ بعد میں آئیں گے۔ دوسرا مسئلہ، لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، محاورتاً جہاں دو برتن ہیں آپس میں ٹکراتے بھی، لیکن کتنی ہی شدید جنگ و جدال، بچوں کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کی بات نہیں کر رہا۔ بڑوں کے اختلافات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی ناراضگی آ گئی تو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ فلاں کو میرے جنازے پہ بھی نہ آنے دینا اور میرا چہرہ بھی اس کو نہ دکھانا۔ کون فلاں؟ کوئی غیر نہیں، سگا بھائی، سگی بہن، خونی رشتہ دار جن سے صلہ رحم واجب۔ بچوں کو دیکھ کتنا ہی شدید جھگڑا کیوں نہ ہو، پتا چلا کہ 2 گھنٹے کے بعد سارا ختم معاملہ، دوبارہ وہی بچے کھیل رہے۔ یعنی جن بچوں کی لڑائی پر والدین ایک دوسرے کا سر پھاڑ چکے اور دونوں کی مائیں ہاتھ نچا نچا کر ایسا گڑے مردے اکھاڑ کر ایک دوسرے کی 7 پشتوں کا کچا چھٹا ہم کو بتا چکے ہیں۔ ویسے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ماں کیسی اور باپ کیسا اور دادا کیسا اور دادی کیسی، وہ دونوں خواتین سارے راز ڈسکلوز کر چکی اور پتہ چلا کہ اتنا شدید جھگڑا ہوا، اور جن بچوں کی وجہ سے ہوا وہ کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ چلا ایسا لگا کوئی جھگڑا ہی نہ ہوا۔ مومن کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مومن سے بات بند ہی نہیں کرتا، اور اگر وقتی کوئی اختلاف ہو جائے تو اگلی صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے ہر اختلاف اور کینے کو دل سے نکال پھینکتا۔ شتر کینا تو ابو جہل کی صفت تھی، یہ صاحبان ایمان میں کہاں سے آ گئی یہ الگ موضوع۔ بچے کی فطرت یہ کینا دل میں نہیں رکھتا، نفرت اور عداوت پالتا نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ 8 سال کا کھلا بچہ، آج کل ہمارے بچے 8 سال والے نکل گئے، میں بات کر رہا ہوں پیدا ہونے والا بچہ
2 سال 2.5 سال 3 سال لڑائی جھگڑا جو کچھ ہے، فطرت اسلام، یہ بھی ایک موضوع آ رہا ہے تزکیہ نفس میں۔ مومن کے خلاف دل کے اندر کوئی بغض و عداوت نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس سے کتنا ہی بڑا اختلاف کیوں نہ ہو۔ بچے کی فطرت ہمارے سامنے جو تیسرا ہے، تو 15 باتیں میں تو تزکیہ نفس والی 3 یا 4 باتیں بتا رہا ہوں۔ تیسری بات، بہرحال بچہ جب بھی ملتا پورے خلوص کے ساتھ ملتا، بچے کے اندر نفاق نہیں ہوتا کہ آپ سے ملے آداب تسلیمات، حضور کیسے ہیں، میری جان آپ پہ قربان، اور دل کے اندر جو ہے نفاق بھرا ہوا۔ ایک بچے کی آواز ایسی کہ جو زبان پر ہے وہ دل پر ہے، جس انداز سے بات کرے گا اس کے اندر دوغلا پنا، ہپوکریسی اور 2 باتیں نہیں ہوں۔ ایسا کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا، کیا ہے کوئی صاحب ہمارے پاس، یہ نفرت تو کینے والی بات نہیں ہے، اس سے ہٹ کے بات، ہمیں ضروری کام سے جانا، ارے آئیے کہاں ہیں، آنکھیں ترس گئی آپ کو دیکھنے کو، آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔ یہاں پہ تو یہ مثال صحیح نہیں ہے، تو 4 چاند نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ عید کا چاند ہو گئے نظر ہی نہیں آتے، اور پتہ چلا دل ہی دل میں کہہ رہے کم بخت کو اسی وقت ٹپکنا، فلاں کام سے جا رہا، اور زبان ایسی اور انداز ایسا کہ آپ سمجھیں ان سے زیادہ ان کا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم جیسوں کو تو یہ اتفاق بہت زیادہ ہوتا کہ سوائے چند لوگوں، باقی دل ہی دل میں گالی بھی دے رہے ہوتے، لیکن بعد میں بڑی عقیدت کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملاتے ہیں، کبھی بوسہ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے سب ہاتھ ملانا بند کر دیں کہ مولانا نے تو یہ بتا دیا کہ ہر ہاتھ ملانے والا ایسا نہیں، میں چند افراد کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو بعد میں پتا چلتا ہے وہ تو یہ کہہ رہا یار کس کمبخت کو پکڑ کے لے آئے۔ جملے سنیے، منتظمین کرام، برادر محترم صابر صاحب، شاکر صاحب، ان کے ساتھی یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جی کسے پکڑ کے لے آ گئے جسے مجلس پڑھنا بھی نہیں آتی۔ لیکن بچہ دوغلا پنا نہیں، نفاق نہیں ہے، ہپوکریسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ۔ تزکیہ نفس میں سب سے اہم یہ نقطہ، اس لیے کہ اسلام میں ساری گڑبڑین منافقین نے کی کہ کبھی تو یہ کہتے پھرے کہ آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اور کبھی اسی دروازے کو جلا رہے ہیں اور کوڑے مار رہے ہیں اور بیٹے کو شہید کر رہے ہیں۔ بھئی اسلام کی ساری تاریخی یہی۔ اور اس کے بعد آئیے چوتھی اور آخری بات، کلو مولودین سے ذرا آگے تو بڑھنا، کلو مولودین سے ذرا آگے تو بڑھنا۔ اور چوتھی اور اس حوالے سے آخری بات، چوتھی اور آخری بات آج کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، بچہ ایک اس کے اندر اس کے مزاج میں اور ایسی خاصیت، ماں مارتی بھی ہے، پیٹتی بھی ہے، غصہ بھی آتا ہے، جھڑکتی بھی۔ اگر کبھی آپ نے غور کیا، آج کل مردوں کے پاس ان چیزوں کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے، ساری ذمہ داری خواتین پہ اس طرح سے ڈال دی گئی کہ واقعا وہ اس بوجھ تلے دبی جا رہی ہیں۔ لیکن وہ بات کا موضوع وہ یہ کہ ماں مار بھی رہی ہے، جھڑک بھی رہی ہے، برا بھی کہہ رہی ہے، جتنا مارتی ہے بچہ اتنا ہی اور ماں ہی کی طرف دوڑ کے جاتا۔ ایک اس کو معلوم یہ میری رب معلوم ہے، یعنی فطرت اسلام، مار کھا کے بھی پناہ ماں ہی کے لیتا، باتیں سن کر بھی آغوش مادر ہی کو تلاش کرتا رہتا، کتنا ہی اظہار ناراضگی ماں کر بڑے نہیں۔ یہاں تو آپ اگر ذرا سے 15 سال کے کسی بچے کو کوئی بات کہہ دی جائے، سب تنتنا جاتا کہ ماں کی بھی 7 پشتوں کو جو ہے وہ سب کے سامنے بیان کر دیتا۔ میں وہ تو بات ہی نہیں کر رہا کہ 20-22 سال کا، وہاں تو پھر وہ واقعہ بن جاتا ہے نا کہ برادر محترم دفتر سے تھکے ہوئے شام کو گھر آئے، اب بیوی نے شکایت شروع کر دی، وہ کمپلین سینٹر کھل گیا کہ یہ کیا اس بڑھیا نے، تیری ماں نے، فلاں نے، امکن اتنا غصہ تھا۔ اب دفتر سے آگے پہلے سے جوتے اتارتے، وہی جوتا اٹھا کے ماں کو مارا، ایک نہیں متواتر۔ وہ تو کہیے کہ ماں کی جان بچ گئی کیونکہ مسجد سے اذان کی آواز ہے، اور یہ نمازی بڑے پابند اوقات، اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، چنانچہ کہہ کے گئے کہ اماں غنیمت سمجھو کہ اذان ہو گئی، مجھے مسجد جانا ہے، ورنہ تو ابھی یہ سلسلہ اور کچھ دیر چلتا۔ اب دیکھیے وہ تو بات الگ ہو گئی، عورت نے آ کے بہکایا، لیکن 12-14 سال کے بچوں کا بھی مزاج، ہاں پیدا ہونے والا معصوم بچہ، یہی فلسفہ دعا بھی ہے جو دوبارہ میں اس موضوع کو لانا نہیں چاہتا۔ یعنی مصیبتیں آئے، امتحان آئے، پریشانیاں آئے، خدا کی طرف سے آزمائش کی جائے، فطرت اسلام یہ ہے کہ دوبارہ جاؤ اسی کی طرف دوڑ کے جاؤ، ہاتھ بھی اسی کے سامنے پھیلاؤ، آغوش بھی اسی کی ڈھونڈو، ملجا اور ماں باپ بھی اسی کو سمجھو، پناہ بھی وہاں پہ لو۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، اس انداز سے پوچھا کہ لقمان سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا، کہا کہ اگر ایک تیر انداز تیر و کمان لے کے کھڑا ہو جائے
اب متواتر ہم پہ تیر برسانے لگے، کہاں بچ کے جائیں؟ سمجھ گئے لقمان کے اس مثال سے اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ اگر میں اس کا کوئی ایسا جواب دے دیا تو وہی خدا کا حوالہ ہو کہ اگر خدا ہی کسی پہ مصیبت دے ڈال، خدا ہی اگر کسی کو پریشانیوں میں مبتلا کرے تو آدمی کہاں جائے؟ جواب دیا کہ اگر تیر انداز مسلسل تیر برسا رہا، سوال کرنے والے کا سوال، لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہر پریشانی ہمارے ہی مقدر میں لکھ دی، جاب ہمارا چھوٹا، خاندان میں جھگڑا ہمارے ہوا، بیماری ہمارے آ گئی، بچے جو تھے نالائق اور ناکارہ ہمارے نکل گئے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہے، غالباً محاورہ بھی ہے کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی۔ تو اگر تیر انداز مسلسل تیر برسا رہا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ کہے کی طریقہ اسی تیر انداز کے پہلو میں جا کے کھڑے ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے، جو تیر انداز تیر پھینکے گا ہر طرف پھینکے گا، پہلو کا نشانہ کیسے لے گا؟ تو اب طریقہ ہی یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ اللہ ساری آزمائشیں تم پہ ڈال رہا ہے تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں کہ کبھی حرام کے راستے پہ چلے گئے، کبھی شیطان کی اطاعت قبول کر لی، کبھی گانے کا کیسٹ لگا لیا کہ جو سکون مل جاتا ہے، پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچ کے دوبارہ اللہ ہی کی طرف جاؤ، وہیں پناہ لو۔ اسی لیے کائنات کی تاریخ میں جس سے بڑا امتحان کسی کا نہیں لیا گیا، سجدہ آخر میں وہ بھی یہی دعا کرتا ہے، پروردگارا لا منجا الا سواک، تیرے علاوہ پناہ کی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ میدان کربلا کی آخری دعا۔ ہم تو ذرا سی ایک پریشانی آ گئی نا، خدا سے ناراض ہو جاتے۔ یہ ناراضگی ہے کہ آپ نے کہا بھائی آج کل پریشانیاں، گانا سننے میں مزہ آتا ہے، ذرا پیس آف مائنڈ مل جاتا، گویا خدا سے بغاوت کر کے شیطان کی پناہ گاہ میں گئے۔ یہ تو جملہ پہلے ہی دن تھا نا، شیطان نے کہا خدا بندہ تو مجھے دنیا میں بھیج رہا، تیرے نبی آئیں گے تو میرے بھی نبی بھیج۔ کہا جتنے گانے والے یہ سب تیرے نبی۔ ایک سلسلہ چلا آدم سے لے کے خاتم تک، اور ایک سلسلہ گانے والوں کا چلا۔ کہا کہ تیرے نبی اذان دے دے کے لوگوں کو تیری طرف بلائیں گے، میری اذان بھی رکھ۔ کہا راگ و سرور و گانے کی آواز یہ تیری اذان ہے۔ اور پھر امام نے کہا انسان جس کی آواز پہ دوڑتا ہے عبیدہ بے ہی گویا اسی کی عبادت کر رہا۔ اتنی واضح واضح حدیثیں آنے کے بعد بھئی کیا کرے، لوگ کہتے پریشانی ہے، مصیبت ہے، سکون مل جاتا ہے ذرا گانے کی آواز میں۔ تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ تیر انداز کے تیر سے بچنے کے لیے آپ اور بھاگے پیٹ کر کے، تیر بھی پیچھے پیچھے چلے گا۔ اگر بچنا ہے اسی کے پہلو میں آ کے بیٹھ جاؤ، ہر مصیبت و پریشانی سے بچ جاؤ۔ یہ بچے سے سیکھی۔ ماں مار رہی ہے، ماں جھڑکیاں دے رہی ہے، ماں ناراض ہو رہی ہے، ماں کبھی دھکے دے کے اپنے سامنے سے ہٹا رہی، وہ سارا روتا ہوا واپس آتا ہے ماں ہی کی گود میں اور پناہ مانگتا ہے ماں ہی کے پاس۔ یہ ہے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام کی وہ 3-4 باتیں جس کا تزکیہ نفس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کھل کے تعلق آئندہ مجالس میں آئے گا، ایک بنیاد رکھ دی گئی۔ لیکن اگلا جملہ جو کل بھی آیا تھا اور آج بھی، تقریر کا وقت بہت زیادہ گزر گیا، پھر بھی ایک حدیث سنا کے بات کو آئندہ مجلس کے لیے، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوا، یہ تو سمجھ لیا گیا فطرت اسلام کیا، مگر وہ گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ ابواؤ، گڑبڑ کی اس کے باپ اور ماں۔ نفس پر پہلا دھبا، نفس پر پہلا داغ، نفس پر پہلی نجاست یہ والدین کی طرف سے آتی ہے۔ السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ۔ کتنی مشہور حدیث رسول، شاید آپ نے اس منبر سے کم اسے 100 مرتبہ سنا ہو۔ فرماتے ہیں نیک جو نظر آتا وہ قرآن کی ایک اور آیت، فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، سعید جنت میں جائے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فِي النَّارِ، یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم آیا ہے قرآنی کا۔ سعید آدمی جنت میں جائے گا، شقی جہنم میں جائے گا۔ قرآن نے فارمولہ دیا، رسول نے بتایا سعید کیسے بنتا، قرآن نے اعلان کیا سعید جنت میں جائے گا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ بتا دیجیے ہم سعید کیسے بنے، کیونکہ ہمیں جنت میں جانا۔ قرآن نے کہا شقی جہنم میں جائے گا، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے شقی آدمی کیسے بنتا تاکہ ہم نہ بنے۔ کہا سعید و من سعد فی بطن امہ و شقی و من شقا فی بطن امہ، سعید آدمی ماں کے پیٹ سے سعید بننا شروع ہو جاتا، اور شقی آدمی یعنی جہنمی ماں کے پیٹ سے جہنمی بننا شروع ہو جاتا۔ یہ وہ شکوہ جو کوئی اور نہیں کرے گا، ہماری اور آپ کی اولاد کرے گی۔ کہاں کرے گی؟ قیامت کے دن کرے گی۔ کس وقت کرے گی؟ جب اسے گردن سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔
3 دن سے آپ انتظار کر رہے ہوں گے نا کہ جہنم والے مولانا مجلس پڑھ رہے، جہنم کا ذکر ہی اب تک نہیں ہوا، جا گئے۔ آج تیسری مجلس پوری ہو رہی ہے، یہیں پہ جہنم کا ذکر اچھا بھی لگ رہا عدد کے حوالے سے۔ تو خلاصہ یہ ہو رہا کہ ایک مرتبہ حدیث آ گئی، امام نے کہا سنو، بہت دیر سے آپ حضرات نے ایک عبادت نہیں کی تو ہم اس کو کروا دیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو، یہ تو تم نے بہت سنا ہے کہ آقا والدین کتنا بدترین گناہ گار، دنیا میں بلکہ کائنات میں ہر ایک کی شفاعت ممکن ہے، ہر ایک کی بخشش ممکن ہے۔ 2 طریقے ہیں نا، رحمت پروردگار کے ذریعے، معصومین کی شفاعت کے ذریعے۔ بخشش و شفاعت ہر ایک کی ممکن ہے، لیکن جس کی ناممکن ہے وہ ہے آقا والدین۔ مجلس کا وقت ہوتا ہے 60 منٹ، میں کبھی کبھار 5-7 منٹ زیادہ مجلس پڑھ دیتا ہوں۔ وہ جو ہاکی کے میچ میں اگر وقت مقررہ میں گول نہ ہو تو کچھ ٹائم ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے، وہ میں کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے باوجود یہ توقع کرنا کہ ہر چیز ایک مجلس میں آ جائے بہت مشکل ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے کہا یہ حدیث کیا اسی طرح؟ میں نے کہا جی ہاں اسی طرح، دیکھ لیجئے شہید دست غیب کی گناہان کبیرہ میں آقا والدین کے باب میں سارے حوالے بھی۔ تو کہا اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کا قاتل بخشا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آقا والدین تو نہیں ہے نا؟ کہا تو آپ نے تو کہا صرف آقا والدین۔ 21 رمضان کی رات شروع ہوئی تھی، جس آخری آدمی سے میرے مولا نے ملاقات کی اپنے گھر والوں کے علاوہ وہ تھے حجر ابن عزیز۔ ان کا واقعہ کل پڑھنا ہے، جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے میں نے کہہ دیا کہ 15 منٹ دیر سے آئے، کیونکہ واقعہ پورا 15 منٹ لے گا، سنا ہوا ہے تو شاید اتنا مزہ نہ آئے۔ یہ آخری آدمی تھے اور مولا نے ان سے 2 جملے کہے تھے۔ البتہ آخری ان معنوں میں تھے کہ 7 آدمی مولا سے ملے تھے، جن میں یہ بھی تھے، ازبق ابن نباتا بھی تھے۔ تو 2 جملے کہے تھے مولا نے، ایک خاص ان سے، ایک باقی سب سے ان کو ملا کر، پورے ڈیلیگیشن۔ کہا مولا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وصیت ہم سے، ایک آخری وصیت حسنین سے کی، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن ہم سے کہا کہ امت کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ کا رسول جب دنیا سے جا رہا تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ آقا والدین کبھی نہیں بخشا جا سکتا۔ رسول کی آخری وصیت، مولا کی آخری وصیت۔ اب وہ ماننے والے مولا کی اذیت اور تکلیف کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ 21 رمضان کی رات کا آغاز آسان نہیں تھا۔ ابن ملجم اس پر حیران ہے کہ 3 دن علی جی کیسے گئے؟ زہر تو اتنا خطرناک ہے کہ اسی وقت شہید ہونا چاہیے، یا علی تھے جو 3 دن اس زہر کو جھیل گئے۔ ایک مرتبہ خاموش رہے مولا کی تکلیف دیکھ کر، مولا نے خود کہا مگر یہ بھی سنو، آقا والدین کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ تمہارے اپنے والدین سے لے کر اس حدیث کو ملا کے اس مسئلے کو سمجھنا کہ رسول نے کہا تھا انا و علی، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جو ہم میں سے کسی کا حق ادا نہ کرے وہ بھی آقا والدین کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں یہ سب آقا والدین میں ٹاپ آف دا لسٹ۔ اس جملے نے ہمیں اور پریشان کر دیا، اس جملے نے ہمیں اور پریشان کر دیا۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ دشمنان اہل بیت کی لائن الگ لگے گی اور ہم گناہگار ہیں لیکن ہیں تو آل محمد کے ماننے والے، لائن الگ ہوگی۔ اب پتہ چلا کہ اگر والدین کو تکلیف پہنچائی تو جس لائن میں ہم کھڑے ہیں ذرا جھانک کے دیکھیے گا تو آگے اس میں وہی دشمنان اہل بیت نظر آئیں گے۔ اس حدیث نے تو لائن ایک کر دی، آقا والدین میں دشمنان اہل بیت بھی آ گئے اور یہ برادر محترم بھی آ گئے کہ جن کا جوتا ماں کے سر پہ پڑ رہا، اور وہ مومن اور مومنہ بھی آ گئے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے پلٹ کے یاد بھی نہ کیا، اور وہ بھی آ گیا کہ فلا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اٹھ کر بیٹھا۔ مگر پریشانی یہ ہوئی کہ اگر ہم اس لائن کے آخر میں ہیں تو آگے اس میں دشمنان اہل بیت، ہمیں ہر چیز گوارا، لیکن کم از کم اس قطار میں کھڑا ہونا گوارا نہیں ہے جس میں دشمنان اہل بیت نظر آئے۔ تو یہ 2 گناہ ایسے بن گئے، ایک حق زہرا غصب کرنا، چاہے وہ بشکل فدق ہو چاہے وہ بشکل خمس و سہم امام، اور دوسرا آقا والدین جو ہمیں دشمنان اہل بیت کے قریب کرنے والے مومن کسی اور حوالے سے نہ صحیح محبت کے حوالے سے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ مگر یہ تو ضمنی بات آ گئی، اصل بات یہ تھی کہ امام نے فرمایا کہ یہ تو تم نے بہت سنا ہے آقا والدین آقا والدین، اور صحیح سنا، قرآن کہہ دے فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہنا، اور امام فرمائے اس سے چھوٹا بھی کوئی کلمہ ہوتا اللہ اس سے بھی روک دیتا۔ مگر آج امام نے کہا ایک بات سنو،
یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی ہے اسلام. ہم نے ون وے ٹریفک جاری کر لی, ہمارے لیے ایک طرح سے یہ صحیح بھی ہے, لیکن ویسے اسلام میں ایسا نہیں. کہا سنو, جس طرح سے آق والدین ہوتے ہیں, کون لوگ؟ وہ بیٹے اور بیٹیاں جو حق ادا نہ کریں. کچھ آق اولاد ہوتے ہیں, مجمع چوکا, یہ تو ایک نیا لفظ ہم نے سنا. آق اولاد کسے کہتے ہیں؟ کہا وہ باپ اور ماں جو اولاد کا حق ادا نہ کرے. راوی نے کہا مولا وہ کون؟ کہا سنو, قیامت کا دن نامہ اعمال کھولا, گناہگار لائے گئے, پتا چلا یہ غلطی, یہ گناہ, یہ خطا, یہ حرام بغیر کسی مجبوری. مجبوریوں میں تو اسلام بھی خاص کی رعایتیں دیتا, لیکن پتا چلا کہ یہ ساری خطا ہے. اور جیسے ہی پتا چلا, خدا نے خود مجرم سے اقرار کروایا, مانتا ہے کہ نہیں. یاد رکھیے گا, کسی کو جہنم کی سزا یا عذاب نہیں ملے گا جب تک وہ خود تسلیم نہ کر لے کہ ہاں واقعاً یہ غلطی میں نے کی. چاہے زبان سے نہ مانے تو اس کے اپنے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں, لیکن مجرم کو ماننا پڑے گا. مان لیا, چاہے بحث کر کے مانا ہوگا, کچھ لوگوں نے سیدھا سیدھا مان لیا ہوگا, ہاں خداوند یہ گناہ تو ہوئے, نمازیں تو قضا ہوئی, حرام تو کھایا گیا, مومن کا حق تو مارا گیا, تو کہا کہ پھر اس کے لیے ایک سزا. کہا ہمیں قبول بھی, قبول ان معنوں میں کیا ہے خطا, لیکن تو عادل ہے, جس نے ہم سے یہ گناہ کروایا اسے بھی تو پکڑ. کہا بتاؤ کس نے کروایا؟ کہا ہمارے والدین نے. جاؤ اس کے والدین کو بلا کے آؤ. فرشتوں سے کہا گیا, والدین آ گئے. خداوندہ ہمیں کیوں بلایا گیا؟ کہا بھی تمہیں ہم نے نہیں بلایا, تمہاری اولاد نے بلایا, اور اس لیے بلایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو تباہ کر دیا. اولاد نے یہی کہا تھا, ہمیں تباہ والدین نے کیا. والدین کو بھی غصہ آ گیا, اتنی ہم نے محنت کی اپنی اولاد کے لیے, شارجہ کی گرمیوں میں اور خلیج کی گرمیوں میں, اور زحمتیں اٹھا کر, اور پتہ نہیں کیسے مکان میں, اور پتہ نہیں کیسے کھا کھا کر, یعنی کیسا کھانا کھا کھا کر کہ کبھی روٹی ملی, کبھی نہ ملی, کبھی ڈھنگ کا پکا تھا, کبھی نہ پکا, اس کی زندگی بنا دی. اور وہ کہہ رہا تباہ کی. والدین اولاد کے سامنے خدا سے کہتے خدا تیری بارگاہ میں غلط بیان, پوچھ کیا ہم نے خود فاقے کر کے اچھا نہیں کھلایا, خود پرانے کپڑے پہن کے اچھے کپڑے نہیں پہنائے, خود ٹوٹے مکان میں رہ کر اس کے لیے اچھا مکان نہیں بنائے؟ وہ سیدھا مکانات میں یہاں رہتے ہیں, پاکستان میں, انڈیا میں کوٹھیاں کھڑی ہو رہی اولاد کے لیے, اپنے لیے کو چھوڑ, اپنا تو بہترین وقت یہاں گزار رہے ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی قبر کی کوٹری کی ضرورت پڑے گی, تو کہا کہ کیا سب کچھ نہیں کیا؟ ارے ہم خود زحمت اٹھاتے تھے, اس کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا. جسے دیکھیے بچے کو امریکہ پڑھنے بھیجوا رہا, جسے دیکھیے کینیڈا بھیجوا رہا. خداوندہ کیا یہ سب نہیں کیا؟ اور اولاد نے کہا یہ سب کیا, مگر ایک سوال خداوندہ تو پوچھ لے. اب یہ اولاد ڈائریکٹ والدین سے بحث نہیں کرنا چاہتی کہ یہ سب کچھ کیا کس کے لیے کیا؟ ہماری 50 سال کی زندگی کے لیے. 10 سال شروع کے نکال دیجیے, بچے کو پتہ ہی نہیں کہ کوٹھی کسے کہتے, بنگلہ کسے کہتے. 10 سال آخر کے نکال دیجیے, 70 سال ایوریج ایج رکھ لیجیے. کہا 50 سال کی زندگی. ان سے پوچھ, جب ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہوتی, اس لسٹ میں کہیں آخرت کا نام ہے؟ کھانا اچھا دیا, کپڑے اچھے دیے, مکان اچھا دیا, تعلیم اچھی دلوائی, لڑکیوں کی شادی اچھی کی, جہیز بھرپور طریقے سے دیا, اس لسٹ میں کہیں آخرت ہے؟ وہ تو تھوڑی بہت اگر قرآن کی تعلیم سے آ رہی تھی تو گانے اور ڈانس کی وجہ سے اس کو بھی کاٹ دیا گیا. 50 سال کے لیے سب کچھ کیا, لاکھوں سال کے لیے کچھ نہ کیا. یہی تو ہمارا اپنے والدین سے شکوہ ہے. پروردگار نے دونوں کی بات سنی. بات کہنے میں کچھ نہیں ہے, ہر ایک کے پاس کوئی عذر ہوتا. آپ یزید سے پوچھے تو نے قتل حسین جیسا جرم عظیم کیا, کوئی عذر ہے؟ وہ بھی آپ کے سامنے کوئی شرعی دلیل لا کے رکھ دے گا. مسئلہ خدا نے کس کی بات تسلیم کی؟ امام فرماتے اولاد کی بات مانی گئی. اور کیا کہا گیا کہ فرشتوں جہاں یہ گناہگار جا رہے ہیں ان کے والدین کو بھی وہیں جگہ دے دیں, چاہے وہ گناہ کیے ہو والدین نے جو اولاد نے کیے, چاہے نہ کیے. اس لیے ان کی وجہ سے ان کی اولاد جہنم میں گئی. اولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کروں گا اس لیے کہ انہوں نے میرا حق ادا نہ کیا. وہ حق ادا کرے کہ نہ کرے, تمہیں تو ان کا حق ادا کرنا, مگر والدین کو پیغام دیا جا رہا. عجیب بات یہ کہ یہ پیغام اس حدیث کی بھی ضرورت نہیں, قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو اکثر نماز میں بھی آپ سنتے, قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, خداوندہ ان پر اس طرح رحم نازل فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تھی بچپنے میں. رب بیانی لفظ رب سے بنا, رب مانے پالنے والا, پرورش کرنے والا, تربیت دینے والا.
اردو کا لفظ تربیت رب سے نکلا، عربی کا رب العالمین یا خالی رب اسی رب یعنی سے نکلا۔ جیسا انہوں نے پالا ویسی تو ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ جیسا اور ویسا میں سمجھ میں آ گیا نا کہ خدا بندہ اگر ماحول قرآنی میں پالا تو ویسی رحمت نازل فرما، اور ماحول غنا اور گانے میں پالا تو خیر بیٹا یہ کہہ تو نہیں رہا، الفاظ والدین کے لیے ہیں، اگر حلال کھلا کے پالا تو ویسی رحمت نازل فرما، اور اگر رزق حرام کو میری غذا بنایا قل رب ارحمہما کما، جس طرح انہوں نے مجھے پالا اس طرح کی رحمت نازل فرما۔ اولاد کو پھر بھی حق نہیں ہے، لیکن والدین کو پیغام دیا جا رہا کہ سوچو اسلام تم سے کیا چاہتا۔ ایک جملہ میں کہہ گیا، اس کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ روز بروز مجھے پتا کہ ایسی مجلسیں سن کے مجمع کم ہی ہوگا تو آج کے لوگ کل نہ آئے، پیغام مکمل۔ میں نے کہا نا کہ ہر ایک کو دیکھی امریکہ اور کینیڈا بھجوا رہا، اسی میں ایک پیغام چھپا، جو اچھی تربیت دے کے بھجوا رہے ان کی اولاد وہاں تعلیم حاصل کر کے واپس یہاں آپ کے سامنے آتی تو آپ حیران رہ جاتے یہ امریکہ سے آئیں کہ نجف و خم سے آئیں۔ تربیت گھر کی صحیح تھی تو جیسے گئے شاید اس سے اچھے بن کے واپس آئے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں نہ بھجواؤ، مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بھجواؤ کہ کم سے کم جیسا بھیجا تھا ویسا آئے، اور اگر تربیت اور اچھی تھی تو بہتر ہو کے آئے گا۔ یہ مسئلہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آج مولانا نے امریکہ کینیڈا کی تعلیم کو حرام کر دیا، دار و مدار آپ کے گھر کی تربیت پر، کیسی تربیت بھی اسی جگہ اس کے اعتبار سے اس کو آپ بھجوائیں گے۔ لیکن یہ اتنا اہم نقطہ اور یہ اتنا اہم مسئلہ، دو جملے ہو گئے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی، رب ارحمہما، یہ بیٹے کی ذمہ داری باپ کو یاد کر، کما ربیانی صغیرہ، یہ بیٹے کی زبان پر جملہ آیا ہے لیکن بیٹے کو اس کی طرف توجہ نہیں دینا، یہ والدین کے لیے۔ والدین تربیت دیتے ہیں، بیٹا ان کو یاد کرتا۔ میدان کربلا کا بہترین، جو سب سے بہترین پہلو ہے وہ یہ کہ میں کہتا ہوں ایک کربلا 8, 10, 12 گھنٹے کا دن اتنے سارے اسلام کے پیغام مل گئے کہ یہی ایک معجزے سے کم نہیں کہ 10-12 گھنٹے میں ان حالات میں کیسا معرفت اسلام کو کربلا نے سمجھایا۔ دونوں پہلے میدان کربلا میں حسین کا وہ خطبہ جس کا ایک جملہ میں بہت پڑھتا ہوں، لقد ملئت بطونکم من الحرام، یہاں بھی موقع ملا تو ایک دن اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی خطبے کا جملہ ان الدعی ابن الدعی رقض بین اثنتین، ایک ایسے نے کہ نہ جس کے نسب کا ٹھکانہ نہ اس کے باپ کے نسب کا ٹھکانہ، معاملے کو لے جا کے ایسی جگہ الجھا دیا کہ یا جنگ کی جائے یا بیعت کی جائے، تیسرا کوئی راستہ رکھا ہی نہیں گیا۔ حسین کہتے ہیہات من الذلہ، میں اور یہ ذلت بیعت برداشت کروں جب کہ جن گودوں میں نے پرورش پائی ہے وہ مجھے اس سے روک رہی ہے۔ اصل میں کہنا چاہیے میں معصوم، خلقت نورانی ہوئی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہر رجس سے اللہ نے دور کیا، تو میں کیسے بیعت کروں؟ حقیقت تو یہ، لیکن اہمیت تربیت کو بتانا تھا میدان کربلا میں، تو تذکرہ کیا کہ اس گود کو دیکھو جس میں نے تربیت پائی، جس ماں نے ایسی تربیت دی ہے اس کا بیٹا کبھی اس طرح سے ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پیغام آ رہا خاص شہزادی کے حوالے سے نہیں، کیونکہ ہمیں پتا کہ حسین نے فاطمہ سے کوئی تربیت نہیں لی، تربیت زینب لے سکتی ہیں، کلثوم لے سکتی ہیں، دوسری اولادیں لے سکتی ہیں، معصوم دنیا میں آتا تمام کمالات عصمت و طہارت کے ساتھ آتا۔ آیے تطہیر دنیا میں آنے کے بعد کی نہیں ہے کہ اتنے سال تک تو تطہیر نہیں ہوئی، آج آیت آئی، آج کے بعد سے تطہیر ہو رہی۔ تطہیر تو اول ما خلق اللہ اور نوری کی کیفیت کو بتا رہی ہے، مگر ہمیں اور آپ کو پیغام دینا کہ ماں کی تربیت اتنا اہم حصہ انسان کی تشکیل میں لیتی کہ میدان کربلا کے سخت ترین منزل پر خاص ماں کی تربیت کا نام دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ کما ربیانی صغیرہ، تو پہلا جملہ ماں ایسی تربیت دے تو اولاد اس کو کیسے یاد کرے۔ یہ عرض کر دوں کہ یہ جو خطبہ تھا جس میں ماں کی تربیت کا تذکرہ کیا، یہ صبح عاشور کا خطبہ، جنگ شروع ہونے سے پہلے نماز ہو گئی، اذان علی اکبر ہو گئی، دونوں لشکریں بن گئے، میمنہ میسرہ قلب لشکر ہر والا سب کچھ ہو گیا، بالکل پہلا تیر پسرے ساتھ پھینکنا چاہتا، اور حسین گئے اور کہا پہلے خطبہ بول لیں۔
یہ میدان کربلا کے جہاد کی پہلی منزل کا خطبہ جو آیہ قرآن کے دو حصے کرے نا، یہ ربیانی صغیرہ، اور وہ میدان کربلا کے جہاد کا آخری مسئلہ جہاں والدین کو یاد کیا جا رہا، یہاں والدین کے احسان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تربیت، اور وہاں پہ اس تربیت کے نتیجے میں اولاد ذمہ داری پوری کر رہی، وہ میدان کربلا کا آخری مرحلہ۔ گرچہ مصائب اس کے بھی بات چلتے رہے، لیکن وہ مصائب آپ کوفہ و شام کے مصائب کا حصہ سمجھیے۔ حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آ گئے۔ کتنی مرتبہ یہ روایت آپ نے سنی ہے کہ شہزادی فرماتی ہیں، میرے بیٹے کے مصائب پڑھنے اور سننے والوں، میرے بیٹے کی رخصتی کا بیان ضرور پڑھا کرو۔ مشکل ترین موقع تھا۔ فاطمہ جس حسین کو اس زحمتوں کے ساتھ مدینے میں پالا، وہ حسین رخصت آخر، اور مسئلہ ہر بیوی کا، زینب نے اپنے لال قربان کر دیے، میرا بھیا بچ گیا، لیلا نے اپنے اکبر قربان کر دیا، میرا آقا بچ گیا، فروا نے اپنے قاسم کے بدن کے ٹکڑے برداشت کر لیے، میرا آقا محفوظ رہے۔ اصحاب امام، ان کی ماں اور ان کی بیواؤں نے، بیویوں نے اپنی اولاد اور سہاگ قربان کر دی، آقا حسین بچ گیا، اور سب سے بڑھ کر رباب نے ششماہا قربان کر دیا، آقا بچ گیا۔ مگر پھر بھی سب نے دیکھا آقا کو میدان میں جانا۔ ایک مرتبہ حسین رخصت آخر کے لیے صحن خیمہ میں آئے، ساری سیدانیوں نے حسین کو گھیرے میں لیا، حسین نے بھی سب کا نام لیا۔ السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم، بہنوں میرا سلام لو، تمہارا بھائی جا رہا۔ السلام علیک یا بنت فاطمہ الکبریٰ یا بنت سکینہ، اے میری بیٹی کبریٰ اور سکینہ، بابا کا سلام لو۔ ایک مرتبہ اپنی بیویوں کو دیکھا، السلام علیک یا ام لیلا یا رباب۔ ایک مرتبہ صاحب کی ماں کو دیکھا، السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی، میرا سلام ان بیویوں پر جن کے بیٹے اور شوہر میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے۔ در خیمہ پر دیکھا، پردہ اٹھائے کوئی بیوی کھڑی ہے، بے چین ہو کر کہا، السلام علیک یا امی فضہ، اے میری ماں فضہ، آپ بھی میرا سلام لیجئے۔ اور یہ کہہ کر فضہ کے قریب در خیمہ پر آئے۔ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے ایک مرتبہ کا، بھیا تو جا رہا ہے تو ایک ہی میری خواہش ہے، ذرا اپنے گلے پر سے امامے کا کپڑا تحت الحنک تو ہٹا دے۔ حسین نے تحت الحنک ہٹایا، زینب نے ایک بار بلند ہو کر حسین کے گلے کا بوسہ دیا۔ حسین گھبرا کے پوچھتے ہیں، زینب اس وقت یہ بوسہ؟ زینب کا جواب اپنے حوالے سے نہیں تھا، کہا بھیا مجھے 11 ہجری کی وہ صبح یاد آ رہی ہے، میری ماں دنیا سے جا رہی ہے، مجھے بلا کے کہتی ہے زینب کربلا میں اس انداز سے نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے لال کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا۔ ادھر ماں کی وصیت پہ عمل ہوا، بیٹی نے ماں کو یاد کیا۔ اب دیکھیے بیٹے نے باپ کو کیسے یاد کیا، یہ ماں کا حق ہے، وہ باپ کا حق ہے۔ ادھر زینب کا بوسہ مکمل ہوا۔ حسین نے کہا، اور بہن زینب اب ذرا تم بھی اپنے شانے پر سے چادر تو ہٹانا۔ ذرا چادر زینب ہٹی، حسین جھکے، زینب کے بازو کا بوسہ دیا۔ اب زینب گھبرا گئی، بھیا اس وقت یہ بوسہ کس لیے؟ کہا تو نے اماں کی وصیت پہ عمل کیا، مجھے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے۔ 21 رمضان رات کا آخر قریب بلا کے کہا، حسین بیٹا کربلا میں علی اس طرح سے نہ ہوگا، ارے میری نیابت میں میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کر میری زینب کبھی بازاروں میں لے جائے گی، کبھی درباروں میں لے جائے گی۔ خدا واللہ حسین اور زینب کے ان مصائب کا واسطہ ان کے ماننے والوں خصوصاً حاضرین مجلس کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج ایصال ثواب ہے، اور بانیان اور حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ صاحبان ایمان کی تمام حاجتیں خصوصاً روزگار اور رزق کے حوالے سے جتنی حاجتیں ہیں انہیں جلد از جلد قبول فرما، اور ظہور امام میں تعجیل فرما۔